ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا خدا اسی کو ملتا ہے جس کو رسول ملتے ہیں، جس کو رسول نہیں ملے اس کو خدا کبھی نہیں ملتا۔ اس لیے کہ کعبہ جا کے بھی خدا نہیں ملتا، مسجد جا کے بھی کبھی خدا نہیں ملتا، مدرسے جا کے بھی کبھی خدا نہیں ملتا، کتابیں پڑھ کے بھی کبھی خدا نہیں ملتا۔ کب تک؟ جب تک رسول نہیں ملتا۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ تو مجھے ضرور پالے گا۔ وہ بھی کیسے پالے گا؟ غصے میں نہیں پائے گا، جلال میں نہیں پائے گا، غضب میں نہیں پائے گا۔ توابًا رحیمًا، اگر تو محبوب کی چوکھٹ پر آ گیا تو میں تجھے معاف کرنے والا ملوں گا اور تجھ پہ رحم کرنے والا ملوں گا۔ بات چل رہی تھی حضور سب کے رسول ہیں، درختوں نے آواز پہ لبیک کہا اور آ گئے کیونکہ انہوں نے میرے نبی کو اپنا رسول مانا۔ آئیے ایک واقعہ غالباً آپ اس کو بار بار سنتے ہیں، لیکن ایک نئے انداز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور ہو سکتا ہے کبھی شاید اس کا آخری پوائنٹ چھوٹ جاتا ہے۔ آج میں نے اس کو بہت غور سے کتابوں میں تلاش کیا اور میں اپنی مراد تک پہنچ گیا۔ حضور سب کے رسول ہیں، حضور سب کے رسول ہیں۔ اب نباتات کے بعد پھر باری آتی ہے جانوروں کی۔ حضور جانوروں کے بھی رسول ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ، دیکھیے حدیث میں جگہ جگہ پر بظاہر کبھی کبھی الفاظ کا اختلاف نظر آتا ہے، اور وہ اس لیے نظر آتا ہے کہ راوی کے دیکھنے کا انداز اور مشاہدے کا انداز الگ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اختلاف ہو جاتا ہے روایتوں کے اندر۔ اور جو اہل علم ہیں وہ روایات کے الفاظ کے اختلافات کو جانتے ہیں۔ حدیث میں اختلاف اور تضاد نہیں ہوتا، راوی کے مشاہدے میں تضاد ہوتا ہے تو وہ اپنی انداز سے بیان کرتا ہے، لیکن بات ایک ہی ہوتی ہے۔ اہل علم اس کو جانتے ہیں، لیکن جن کے پاس علم نہیں وہ کبھی کبھی روایات مختلف سن کر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سنا تھا یہ کیسی آ گئی۔ لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ گلستان کے اندر چمن میں الگ الگ قسم کے پھول رہتے ہیں۔ تو نے مالیوں کے پاس پھول دیکھے، کبھی تو نے چمن کی سیر نہیں کی۔ جس دن تو چمن کی سیر کرے گا تو پتا چلے گا مالی کے ٹوکرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، گلستان کے پھولوں کی بہار ہی کچھ الگ ہے۔ تو جس نے علم کے گلستان کی سیر کی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ روایات کی کیا کس طرح سے شان ہوتی ہے۔ ایک ایک روایت کو کئی راوی کس طریقے سے اپنے انداز کے موتی پیروتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور سب کے رسول ہیں، حضور جانوروں کے بھی رسول ہیں۔ حیرت ہے رسول کو جانوروں نے بھی مانا اور پہچانا۔ صحابی کہتے ایک مرتبہ ایک جنگل سے ہمارا گزر ہو رہا تھا، اچانک اللہ کے حبیب علیہ السلام کو آواز آئی، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جانوروں کا بھی اگر کوئی مسلک اور مکتبہ فکر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اہل سنت و جماعت ہوگا۔ یعنی ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ان کے یہاں انگریزوں کا کوئی مسلک اور مکتبہ فکر نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کو ورگلایا جا سکتا ہے لیکن جانوروں کو آج تک کوئی ورگلا نہ سکتا۔ جانوروں کو لوگ خرید تو سکے ہیں کاٹنے اور پیٹنے کے لیے، لیکن جانوروں کا عقیدہ لوگ نہیں خرید سکے، اس لیے کہ جانوروں کو پیسوں کی کوئی لالچ نہیں، جانوروں کو کوئی ہوس کی لالچ نہیں، جانور کو کوئی دولت کی لالچ نہیں، جانور کا کوئی نام ہی نہیں ہوتا تو اس کو نام و نمود کی بھی کوئی لالچ نہیں، نام و نمود کی بھی کوئی لالچ نہیں، اس کو ایک ہی لالچ ہے، خدا نے مجھے جس سے پیار کے لیے پیدا کیا میں نے تو بس پیار ہی کرنا ہے، کیونکہ سب کے سب کچھ ہے، میرا تو ان کے سوا اور کون ہے۔ تو جانور تھا وہ، اور اس جانور کو آپ ہرن کہتے ہیں، جس سے آپ کو پیار بہت ہے، محبت آپ کو بہت ہے، اسی لیے اس کی محبت میں آپ مبتلا بھی رہتے ہیں۔ اچھا خوبصورت جانور ہے، بڑا حسین ہے، شاعروں کی غزلوں کا عنوان ہے غزال، غزل کا عنوان ہے غزال، بہت
खूबसूरत जानवर है, उसकी आंखें बड़ी हसीन है, उसके चलने और चौकड़ी भरने का अंदाज ही बड़ा हसीन है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाता। आवाज़ आई अगिस्नी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाएं। इसका मतलब जानवर की भी फिक्र ये है, उसने ये नहीं कहा या अल्लाह मेरी मदद कर, उसने ये नहीं कहा या अल्लाह मेरी मदद कर, कि उसको इतना शऊर है कि बेशक मदद अल्लाह ही करता है, लेकिन जब अल्लाह ने रसूल को मददगार बनाकर भेजा है तो पुकारना रसूल को है, इसलिए कि खुदा की मदद जरूर आएगी लेकिन रसूल के जरिए से आएगी। अल्लाह ईमान देना चाहता है तो खुदा ने डायरेक्ट ईमान तुम्हारे दिलों में नहीं डाल दिया, बल्कि ईमान देने के लिए रसूल को भेजा, जन्नत देने के लिए रसूल को भेजा, इनायात देने के लिए रसूल को भेजा। इसीलिए तो रसूल पाक फरमाते हैं वल्लाहु युअती इन्नमा अना कासिम, अल्लाह अता करता है और मैं ही तकसीम करता हूं। अल्लाह जो जो अता कर सकता है मैं वो तकसीम कर सकता हूं, और अल्लाह सब कुछ अता कर सकता है और महबूब सब कुछ तकसीम कर सकते हैं। रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। अल्लाह ने अपने खजानों की कुंजियों का मालिक बनाया मेरे और आपके रसूल को। हदीस पाक का मफ़हूम अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं, ध्यान से सुनना, बड़ी इबरत की बातें हैं। हुजूर सब के रसूल हैं। जानवर ने पुकारा क्या अगिस्नी या रसूल अल्लाह, मेरी मदद करें अल्लाह के रसूल। रसूल माना तो पुकारा, हैरत है हुजूर सबकी आवाज भी सुनते हैं, सबके अल्फाज भी सुनते हैं। बोलो क्या हरन मराठी बोलता है या हिंदी बोलता है या अरबी बोलता है, कौन सी वो जबान बोलता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो हुजूर से अरबी में गुफ्तगू कर रहा है। क्यों? आज अरबी में गुफ्तगू करने में हिकमत यह है कि हुजूर तो सुनते ही हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, लेकिन जो हुजूर के साथ अरबी लोग हैं वो भी सुन लें। क्या हम हुजूर को पुकारते, वरना सिर्फ हुजूर ही सुन लेते, औरों को ना सुनाया जाता हुजूर की बरकत से। तो ये रिवायत कैसे लोगों को पता चलती कि हुजूर को किसी ने पुकारा? और फिर हद ये कि जब हुजूर को हरनी ने पुकारा, हुजूर उसकी पुकार सुनकर वहां तशरीफ ले गए। कौन बयान कर रहा है? रावी बयान कर रहे हैं। हुजूर उस जंगल में तशरीफ ले गए उसके पास। मतलब ये है, इशारा यूं मिल रहा है कि जो नबी को पुकारता है नबी उसकी मदद के लिए तशरीफ ले जाते हैं, या नबी उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ये आना जाना तो सिर्फ समझने समझाने के लिए है। खुदा की इज्जत की कसम, अगर तुम मोमिन हो तो नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है। नबी ये पाक तुम्हारी और हमारी जानों से ज्यादा करीब हैं, वो हमारे बहुत करीब रहते हैं। ये अल्लाह, हमारे अल्लाह की शान है कि वो अपने लिए कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब हूं। और अपने नबी के लिए कहता है अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। हुजूर गए और जा करके देखा कि हरनी जाल में फंसी हुई खड़ी है और उसके करीब एक शिकारी सो रहा है, एक शिकारी सो रहा है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया क्या हुआ? उसने अपना दुखड़ा बयान किया अल्लाह के रसूल से कि या रसूल अल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे शिकारी ने कैद कर लिया है, अगर आप मुझे छोड़ दें, या रसूल अल्लाह अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं वादा करती हूँ कि मैं इंशाअल्लाह अपने बच्चों को दूध पिला करके वापस आऊँगी। मेरे बच्चे बिलक रहे होंगे और मैं उनको बता भी दूंगी कि मैं जो है हुजूर से वादा करके आई हूँ, ताकि उनको पता चल जाए। सरकार ने फरमाया कि मैं तुझे 5 घड़ी का टाइम देता हूं, यानी तुझे 5 घड़ियां देता हूं। ये घड़ी नहीं, ये घड़ी नहीं, एक टाइम की मिकदार है जिसको घड़ी कहते हैं, है ना। हम कहते हैं ना कि शुभ घड़ी आ गई। हुजूर ने फरमाया कि मैं तुझे 5 घड़ी का टाइम देता हूं और तू वापस आ जाना। हुजूर अलैहिस्सलाम उसको आजाद कर रहे थे, ऐसे में उसकी आंख खुल गई। किसकी? शिकारी की। और जब उसकी आंख खुली तो उसने कहा क्या कर रहे हैं आप और कौन है? हुजूर ने फरमाया ये बाद में बताएंगे कौन है, कर ये रहे हैं कि ये शिकार में फंस गई।
اور اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا, میں مدد کے لیے آیا ہوں. اور اس کے 2 بچے ہیں, وہ غار میں ہیں. یہ چاہتی ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلا کر کے پھر واپس آئے. وہ ہنسنے لگا کہ یہ کیسی بات ہوئی کہ ہرنے بھی باتیں کرنے لگی ہے. تو گویا کہ فرمایا گیا وہ اور لوگ ہیں جن سے ہرنے باتیں نہیں کرتی, یہ عام بشر نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا پیغمبر ہے, تو ان سے ہرنے باتیں کر رہی ہے. اور حضور نے فرمایا دیکھو اس کو جانے دو, یہ مجھ سے وعدہ کر چکی ہے واپس آئے گی اور یہ ضرور واپس آئے گی. میں نے اسے 5 گھڑی کا ٹائم دیا ہے, یہ بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آئے گی. اس نے کہا اگر واپس نہ آئی تو ذمہ دار کون؟ کیا کبھی آپ نے ایسا سنا کہ گیا ہوا شکار بھی واپس آیا؟ حضور نے کہا وہ اور شکار ہوتے ہیں جو واپس نہیں آتے, یہ ہم بیچ رہے ہیں, یہ واپس آئے گی. اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے واپس آئے گی؟ حضور نے کہا جب تک واپس نہیں آئے گی میں ضمانت کے طور پہ بیٹھا ہوں, یہ واپس نہ آئے تو آپ مجھے لے کر چلیں, جو چاہے میرے ساتھ کریں, قربان جائیں. یہ میرے نبی کا جگر ہے کہ ایک ہرنی کے لیے ضمانت کے طور پہ اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں. ذرا اندازہ تو کریں گویا کہ بھرم امت کا کیسے رکھتے ہیں. اللہ اکبر, ہرنی نے رسول مان کر کے پکارا. حضور کہتے ہیں میں موجود ہوں, ہرنی واپس آئے گی. اس کے بعد چونکہ حضور کا چہرہ, حضور کا حسن, حضور کا جمال, حضور جس اعتماد کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, اس نے کہا ٹھیک ہے. سرکار نے ہرنی پہ ہاتھ پھیرا, ہرنی چوکڑی برتے ہوئی چلی گئی. 5 گھڑی کا ٹائم تھا, وہ 4تھی گھڑی میں واپس آئی بچوں کے ساتھ. وہ 5 گھڑی میں واپس آئی. سرکار نے 5 گھڑی کا ٹائم تھا, 4 گھڑی میں واپس آئی. حضور نے پوچھا میں نے تجھے 5 گھڑیوں کا ٹائم دیا تھا, تو 4 میں کیسے آ گئی جلدی؟ کیا تو نے دودھ نہیں پلایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ, جب میں غار میں داخل ہوئی تو میرے بچوں نے پوچھا امی, اس روایت کو علامہ عبدالرحمن جامی نے لکھا ہے, شاید اس روایت تک, اس حصے تک آپ نہیں پہنچے ہوں گے, شاید علم بغیر کنارے کا سمندر ہے, ورنہ ممکن ہے بولنے والوں نے بولا ہوگا, سننے والوں نے سنا ہوگا. لیکن علامہ امام عبدالرحمن جامی بہت بڑے عاشق رسول, وہ فرماتے ہیں کہ جب ہرنی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں پہنچی غار میں, تو میرے بچوں نے کہا امی, اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں, امی تمہارے جسم سے آج جو خوشبو آ رہی ہے اس سے پہلے ایسی خوشبو ہم نے کبھی نہیں سونگی. اس لیے کہ لوگ مشک 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 کی بات کرتے ہیں. یہ مشک کیا ہے؟ مشک تو ہرن کی ناف میں پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب انسانوں کے لیے مشک عجوبہ ہے, انسانوں کے لیے مشک قیمتی ہے, ہرن کے لیے مشک کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ ان سے وہ پیدا ہوتا ہے. بھئی جس کے گھر میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. لیکن یہ خاص بات جو میں اس پر زور دے رہا ہوں نا, اسی لیے دے رہا ہوں کہ ہرن کے بچے روزانہ مشک سونگنے کے عادی تھے. ان کو مشک روزانہ سونگاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں کے ناک میں مشک تھا. لیکن ہرن کے بچوں نے کہا, امام عبدالرحمن جامی کہتے ہیں امی تیرے جسم سے آج خوشبو جو آ رہی ہے یہ ہم نے کبھی نہیں سونگا, یعنی وہ خوشبو مشک سے بڑھ کر تھی. تبھی تو ہرن کے بچوں نے کہا جو مشک کی خوشبو آج وہ خوشبو نہیں ہے, اس سے بڑھ